اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرائم نیوز میں آج تقریباً 10 سے 12 خبروں کو ایک جگہ جمع کر کے ہم پورا خلاصہ بتائیں گے کہ حماس، اسرائیل، غزہ، فلسطین کے حالات ابھی فی الحال کیا ہے۔ لیکن پہلی اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے یہ آ رہی ہے کہ الحمدللہ مظلوم فلسطینی جو شہید ہو رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کو کھو رہے ہیں، کچھ معصوم بچے ایسے ہیں جن کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جن کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے لیکن ان کے چہروں پر بھی خوشی کے آثار ہے، اور وہ دبا کر جم کر پوری ہمت، پوری جرأت اور پوری بے باکی کے ساتھ باقاعدہ آتنکوادی اسرائیل اور آتنکوادی یہودیوں کا مقابلہ، صہیونیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس لیے گزشتہ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ہر چیز چائنا میں بن جاتی ہے لیکن مردانگی، ہمت، جرأت اور بہادری صرف اور صرف فلسطین کا پروڈکٹ ہے۔ ہمت، مردانگی، جرأت، بہادری صرف فلسطین ہی میں بنتی ہے، فلسطین ہی میں پیدا ہوتی ہے۔ تو خبریں آ رہی ہے کہ حماس کے حملوں میں بڑی سخت شدت آ گئی ہے اور حماس جو ہے اب چاروں طرف سے باقاعدہ یہودیوں اور اسرائیلی آتنکوادیوں پر حملہ کر رہا ہے، اور گزشتہ کل کی خبریں آ رہی ہے کہ یہودی پارلیمنٹ میں بری طرح سے بھگدڑ مچ گئی ہے۔ یہ تو پہلی خبر ہے۔ دوسری خبر اب تھوڑا سا اسرائیل کے سن لیں۔ اسرائیلی فوج نے دوبارہ یہ اپیل کی ہے، اعلان کیا ہے کہ غزہ ہمارا میدان جنگ ہے، غزہ کے شہری جلد سے جلد غزہ کو، پورے علاقے کو خالی کر دیں۔ یہ دوسری خبر۔ تیسری خبر یہ آ رہی ہے، پورے حالات کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لبنان کی جو بارڈر ہے وہاں پر بھی زوردار انداز میں اسرائیلی آتنکوادیوں کے ساتھ لبنان اور حزب اللہ اور مجاہدین کی جھڑپ جاری ہے، اور خبریں آ رہی ہے کہ 1856 کے قریب اسرائیلی یہودی آتنکوادیوں کو مجاہدین نے جہنم میں پہنچانے کا کام کر دیا ہے۔ دوسری اور ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ غزہ ایک عام بستی ہے، سول سوسائٹی، عام شہری وہاں پر رہ رہے ہیں۔ غزہ میں 69 شہریوں پر اسرائیل کی آتنکوادی بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور 2808 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور اللہ کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن چکے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، حماس نے صاف طور سے کہا ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماس کا ایک ہی بیان ہے کہ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم فتح حاصل کریں گے یا تو ہم شہید ہو جائیں گے۔ اب حماس کا ایک اور بیان آیا ہے، حماس نے کہا ہے کہ یاد رکھو حماس ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک وچاردھارا ہے، اس کو ختم کرنا، اس کا خاتمہ ناممکن ہے۔ ابھی جتنے دکھ رہے ہیں یہ سب کے سب شہید بھی ہو جائے تو نظریہ شہید نہیں ہوگا، وہ سوچ، وہ وچاردھارا شہید نہیں ہوگی۔ جس طرح آج تیار ہو کر حملہ کیا ہے پھر تیار ہو کر حملہ کریں گے۔ حماس کے نظریے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں پر ایک بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو، ان کو لے کر اب اسرائیل کے لوگ ناراض ہیں، اور اسرائیل کے لوگ ایسے وقت میں بھی نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آندولن کر رہے ہیں، سڑکوں پر جمع ہو گئے۔ ہزاروں اسرائیلیوں نے آندولن کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، نیتن یاہو کو ہٹ جانا چاہیے۔ اور اسرائیل کے ایکس پی ایم کا بھی بڑا بیان آیا ہے کہ نیتن یاہو نے اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ نیتن یاہو پوری طریقے سے ناکام وزیر اعظم ہیں۔ آئیے اور ایک بڑی خبر سن لیجیے، حماس نے کلیئر طور سے یہ کہا ہے کہ جنگ بندی افواہ ہے، جنگ بند نہیں ہوئی ہے، اور حماس نے یہ بھی کہا کہ امداد کی ترسیل کے لیے رفح گزرگاہ کو کھولا نہیں گیا ہے، سینکڑوں ہزاروں ٹرک ابھی بھی وہاں پر امدادی سامان لے کر کھڑے ہوئے ہیں، انہیں اندر داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، انہیں اندر ہونے داخل نہیں دیا جا رہا ہے۔
غزہ کے حالات یقیناً برے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ غزہ میں ظلم آتنکواد اسرائیل کا عام ہے، اور ابھی خبریں آ رہی ہے غزہ کے حکام نے یہ کہا ہے کہ غزہ میں 1000 سے زیادہ فلسطینی ابھی بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور انسانی امداد لے جانے والے ٹرک، کیونکہ غزہ میں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے، اب وہاں پر مدد کے لیے جو ٹرک پہنچے ہیں سامان لے کر، وہ سارے کے سارے ٹرک رفح بارڈر پر داخلے کے منتظر ہیں، انہیں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اسی بیچ عرب معصوم بچوں کی، مظلوم فلسطینیوں کے معصوم بچوں کی ویڈیوز کافی وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک ویڈیو کافی وائرل ہو گئی ہے کہ جس میں ایک معصوم بچہ فلسطینی دہائی دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں ہیں عرب اور کہاں ہیں دنیا بھر کے سارے مسلمان۔ تو خیر اس وقت حالات بڑے خراب ہیں، اور صدر جو بائیڈن امریکہ جو اسرائیل کا ناجائز باپ ہے، اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ پھیلنے کا امکان ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اسرائیل کب کا ختم ہو گیا ہوتا اگر امریکہ اس کا ناجائز باپ اس کو ہتھیار اور مدد سپلائی نہ کرتا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے بچوں کی مدد کے لیے، نیتن یاہو کی مدد کے لیے اور اسرائیلی درندوں اور آتنکوادیوں کی مدد کے لیے امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل دوبارہ پہنچ چکے ہیں، اور فلسطین کے وزیر اعظم کا یہ بیان آیا ہے کہ فی الحال فلسطین میں نسل کشی کا سامنا ہے، یعنی فلسطینی معصوم بچوں، جوانوں، بزرگوں، عورتوں، بوڑھوں کو باقاعدہ قتل کیا جا رہا ہے، لیکن دنیا کی تمام آتنکوادی میڈیا غزہ میں ہونے والے اسرائیل کے آتنکواد، یہودیوں کے آتنکواد کو بیان نہیں کر رہی ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حماس جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ فلسطینی قوم کی نمائندگی نہیں ہے، اور فلسطینی وزیر اعظم اور محمود عباس نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فلسطین اور مظلوموں کی مدد کے لیے آگے آئیں، میدان میں اتریں۔